سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ اور مساجد یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ایمان کا تحفظ ہے اور انہی کے ذریعے سے اسلام اور ایمان کی بقا ہے۔ مسلمانوں کا وجود مدارس، مکاتب اور مساجد کے اوپر منحصر ہے۔ آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے اتر پردیش میں بہت سارے مدارس کو نوٹس جاری کیا گیا۔ یہ نوٹس جاری کرنے اور کروانے والے NCPCR ایک تنظیم اور ایک کمیٹی ہے جس نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ ہندوستان کے اندر جو مکاتب اور مساجد ہیں یا جو مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر جن بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کے لیے ان مدارس میں مناسب تعلیم کا انتظام نہیں ہے، ان کی صحت کا تحفظ نہیں ہے، ان کے لیے رہنے سہنے کا بہتر انتظام نہیں ہے، اور جو تعلیم کے حقوق ہیں، جو ان بچوں کا حق ہے تعلیم کا، وہ ان کو پورا نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر بہت سارے مدارس اور مکاتب کو نوٹس جاری کیا گیا اور اس کے بعد ان پر پابندی عائد کرانے کی کوشش کی گئی۔ جمعیت علماء ہند جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام ہوا، جو خالص مذہبی تنظیم ہے۔ 1919 سے لے کر آج 2024 تک یہ تنظیم مسلسل مسلمانوں کی رفاہی کام کے لیے ہمہ وقت کھڑی رہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اس کے اوپر نوٹس لیا، سپریم کورٹ کے اندر اپنی عرضی کو داخل کیا اور ان سے یہ گزارش کی کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، اقلیتی حقوق کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مدارس پر ناکام پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی اور آج الحمدللہ NCPCR پر روک لگا دی گئی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس پر بیان دیا اور یہ کہا کہ یہ روک تھام NCPCR پر نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے قانون کے تحفظ کے خلاف جو لوگ ہیں، جو جمہوریت کے خلاف ہیں، سپریم کورٹ نے آج ان لوگوں پر روک لگا دی ہے اور 4 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے کہ تاکہ اس تعلق سے جو بات ریاستیں کہہ سکتی ہیں وہ کہہ سکے۔ ہمیں امید ہے کہ اگر اسی طرح مسلسل محنت ہوتی رہی اور مسلمان اپنے مدارس، مکاتب اور مساجد کے تحفظ کے لیے بیدار رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ NCPCR ہو یا کوئی بھی اور تنظیم ہو جو لوگوں کو دھوکہ دے کر ناجائز پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہو، ان کو ناکامی ملے گی، وہ ناکام رہیں گے، ناکامیاب ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں مسلمانوں کو ایک میسج دینا چاہیں گے۔ ہم مسلمانوں سے یہ اپیل اور درخواست کریں گے کہ اگر ان مدارس کا بقا ہے تو ایمان کا تحفظ ہے، اگر یہ مدارس محفوظ ہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں محفوظ ہیں، اگر یہ مدارس محفوظ ہیں تو آپ کی آنے والی نسل کی حفاظت ہوگی، اگر یہ مکاتب محفوظ ہیں تو دین محفوظ ہے، اگر یہ مکاتب اور مدارس محفوظ ہیں تو ایمان محفوظ ہے، اگر یہ مدارس اور مکاتب محفوظ ہیں تو امن و شانتی کا گہوارہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر توجہ دینی ہوگی، ان مدارس اور مکاتب کا مکمل خیال رکھنا ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی میں کہتا چلوں، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں اس تعلق سے بنا چکا ہوں کہ ان مدارس اور مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کی تنخواہیں معقول کی جائے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ مدارس کا تحفظ اس میں بھی منحصر ہے، جہاں ہم کو
कानूनी कार्रवाई करनी है और जमहूरी मुल्क के अंदर रहकर जमहूरियत के मुताबिक काम करना है और उसके जरिए से अपने मदारिस और मकातिब का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वहाँ ये भी ज़रूरी है कि इन मदारिस और मकातिब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मुनासिब और माकूल तनख्वाहों का भी इंतज़ाम करें ताकि इनको चलाने वाले, इनमें पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन और मुंतज़िमीन हमको मिलते रहे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि जमीयत उलमाए हिंद को जो कामयाबी यहाँ मिली है और इस वक्त जो कामयाबी जमीयत उलमाए हिंद को मिली है, इंशाअल्लाह आगे भी जमीयत उलमाए हिंद को इस तरह की कामयाबी मिलती रहेंगी। और मुसलमानों से मैं अपील करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा कि वो भी खूब दुआओं का एहतिमाम करें और अल्लाह तबारक व तआला से मांगे कि अल्लाह मुसलमानों के मसाइल को हल फरमा दे। अगर हम इसी तरह मुत्तहिद होकर, यकजुट होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर दुआओं का एहतिमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कभी उम्मीद है कि दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कसरे दिन को सब्सक्राइब करें।